اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، اگر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی آپ وہاں پر خاموش رہا کرتے، بغیر ضرورت کے آپ بات نہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کی تمام گفتگو ابتدا سے لے کر آخر تک یعنی اس طرح ہوتی کہ کٹے ہوئے الفاظ ادا نہ ہوتے بلکہ بھرپور طریقے سے آپ بات فرماتے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ جلدی بات کرتے ہیں، الفاظ کٹ جاتے ہیں، یا زبان کی نوک سے اس طرح بات کی جاتی ہے کہ الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو ابتدا سے لے کر انتہا تک، آخر تک بہترین انداز میں ہوا کرتی تھی۔ جامع کلمات کے ساتھ گفتگو فرماتے۔ آپ کو جوامع الکلم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جامع کلمہ وہ ہوتا ہے کہ الفاظ یعنی کلمات تو کم ہوں مگر معانی کا ایک سمندر اس کے اندر پنہا ہو، اور آپ علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، علیحدہ الفاظ ادا ہوتے کہ سامعین کو بھرپور انداز میں سمجھ میں آ جاتے، نہ ہی اس میں فضول باتیں شامل ہوتی اور نہ ہی جتنی بات کرنی ہوتی اس میں کوئی کمی یا کوتاہی ہوتی۔ ناظرین، آپ علیہ السلام جو ہے وہ نہ تو آپ سخت مزاج تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ یہ گفتگو کے کچھ انداز ہیں جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اور پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاحشا ولا متفاحشا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فحش کلامی، کبھی بد کلامی نہیں فرماتے تھے۔ ولا سخابا فی الاسواق، یہ گلی کوچوں میں جو کھڑے ہو کر بلند آواز سے باتیں کرتے ہیں، فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام چیخ کر گلیوں میں بلند آواز سے بات نہیں فرماتے تھے۔ اور پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ، کبھی آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، ولکن یعفو ویصفح، فرمایا کہ ہمیشہ عفو درگزر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی گفتگو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف اور آیت نمبر 13 جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. اسے ہدن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ہدا پڑھا جائے گا آخر میں. اچھا پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں بالحق، یہاں وقف کریں گے تو بالحق پڑھیں گے. بالحق تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں ہدا، اس کے آگے علامت وقف اندر 13 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 13 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے. نحنو ایک کلمہ، نقص دوسرا، لا تیسرا، کا چوتھا، نبأ پانچواں، بی چھٹا، الحقی ساتواں، انا آٹھواں، فتیت نواں، آمنو دسواں، بی 11واں، ربی 12واں. پھر اس کے بعد واو 13واں، زدنا 14واں، ہدن 15واں. کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. نحن نقص، نحن نقص، یہ اصل میں علا علیحدہ ہے، کا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. علیک، علیک نہیں، علیک. نبأ علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. نبأہم بی الحق. نبأہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد با آ رہا ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھیں گے. نبأہم بالحق، با کے نیچے زیر، اسے الحق کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا تو اسے ہم پڑھیں گے بالحق. یہاں وقف کریں گے تو بالحق، کیونکہ قاف مشدد بھی ہے، حرف قلقلہ بھی ہے تو جمع بھی ہوگا اور آواز لوٹتی بھی محسوس بھی ہونی چاہیے. بالحق. پھر اس کے بعد ہے انا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. انہم فتیتن آمنو، فتیتن میں تا پر 2 پیش کی تنوین ہے. اس کے بعد آمنو میں حرف حلقی حمزہ آ رہا ہے تو یہاں تنوین کو اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. انہم فتیتن آمنو، بی علیحدہ، ربی علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. بربہم، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. زدناہم، زدنا علیحدہ، ہم علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے. زدناہم. دال ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. وزدناہم ہدن، یہاں وقف کریں گے تو ہدا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر اب قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن نقص احسن القصص بلکہ یہ غلطی ہو گئی. نحن نقص علیک نبأہم بالحق. انہم فتیتن آمنوا
بربهم وزدناهم هدى. یہ آیت نمبر ہے ناظرین 13۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ آج کا جو سبق ہم لکھ چکے ہیں، اور اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہ ہے نحنو۔ یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، کا ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 ہے، کا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1، یہاں پر بھی نمبر 1 کی ضمیریں ساری ہم نے نمبر 1 میں شمار کر دی ہیں۔ اور دوسرا جو اسم ہے وہ ہے الحق، تیسرا فتیتن، چوتھا رب، اور پانچواں ہدا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جانا ہوگا ایک بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ اسما جو ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ نمبر 1 نحنو، اور نمبر 2 ہم اور ہم، کا، ہم اور ہم۔ اور دوسرا ہے الحق۔ تیسرا ہے فتیتن۔ چوتھا ہے رب۔ پانچواں ہے ہدا۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے نقص، دوسرا ہے نبأ، تیسرا آمنو، چوتھا زدنا۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 نقص، نمبر 2 نبأ، نمبر 3 آمنو، اور نمبر 4 زدنا۔ ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف علا ہے، دوسرا ہے بی، تیسرا ہے انا، بی گزر چکا ہے نمبر 2 میں، چوتھا ہے واو۔ تو کل یہاں پر 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 علا، نمبر 2 بی، نمبر 3 انا، نمبر 4 واو۔
5 اسماء ہیں، 4 افعال ہیں، 4 حروف ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہوئے، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ نحنو جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، اور جیسے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی مثال معنی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، کئی مثالیں ہوتی ہیں، تو بہرحال یہ نا ضمیر جو یہ عام طور پر متصل ہوتی ہے، کسی نہ کسی کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نحنو یہ انفرادی طور پر ہوتی ہے، الگ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، اسے متصل کہتے ہیں۔ تو جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوگی۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوگا، ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو عام طور پر ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں نبأہم اور ربہم، یہ دونوں متصل ہیں، لیکن جب منفصل ہوگی تو فقط ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، ان ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اگلا جو اسم ہے وہ ہے الحق۔ حق کا معنی سچ بھی ہوتا ہے، حق بمعنی رائٹ کے بھی ہوتا ہے، یعنی بمعنی حق کے بھی ہوتا ہے، اور حق ہم سچ کے معنی میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، اور قرآن کریم کو بھی حق کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی سچ ہے۔ ناظرین یہاں پر حق حق کے معنی میں ہے، یہاں پر حق حق کے معنی میں ہے، یعنی سچ کے معنی میں ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میں جب بات کر رہا ہوں تو کوئی اگر ایسی ویسی بات کرتے نہیں بھائی یہ بات نہیں، میں حق بات کر رہا ہوں، یعنی میں سچ بات کر رہا ہوں، اور حق بمعنی رائٹ کے بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے فتیتن۔ فتیتن کہتے ہیں جوانوں، فتیتن جوانوں، اور ناظرین یاد رکھیں کہ فتح جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فتیتن اس کا معنی ہوتا ہے جوانوں۔ اس کے بعد ہے رب۔ رب کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ پرورش کرنے والے، پالنے والے تو بہت سے ہیں، والدین بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، یعنی پرورش کرنے والے بہت ہیں، لیکن ناظرین حقیقی پرورش کرنے والا حقیقی رب ایک ہی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔ تو رب جو ہے یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو دیکھیں ہدا۔ ہدا کا معنی ہوتا ہے ہدایت، ہدا کا معنی ہدایت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ نقصو فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم بیان کرتے ہیں یا ہم بیان کریں گے، اور یہاں معنی ہوگا پریزنٹ کے اعتبار سے کہ ہم بیان کرتے ہیں۔ نبأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے خبر دی، اس نے خبر دی۔ سورہ نبأ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، النبأ العظیم عظیم خبر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین آمنو۔ آمنو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ایمان لائے یا وہ سب ایمان لائے۔ آمنہ یومنو ایمان، ایمان اس کا مصدر ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایمان۔ اس کے بعد ہے زدنا۔ زدنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بڑھایا، ہم نے بڑھائی یا ہم نے بڑھایا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر، اوپر، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بی ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ یہاں دونوں مقامات پر ناظرین بالحقی اور بربہم دونوں جگہوں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق۔ انا بھی تحقیق کے لیے آتا ہے،
دونوں کا استعمال عام طور پر ناظرین ایک جیسے ہی ہے، لیکن دونوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آتا ہے اور انا کلام کے آغاز میں آتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں وہ ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ سکتے ہیں 5 اسماء، 4 افعال، 4 حروف، 13 کلمات ہیں۔ 13 کلمات میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 3 کلمات کون کون سے ہیں ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں۔ 3 کلمات میں ناظرین پہلا ہے حق، پہلا ہے حق، دوسرا ہے رب، اور تیسرا ہے آمنو میں ایمان۔ اب آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ نون ہا زبر نح، نون پیش نو، نحنو، نون زبر نا، قاف صاد پیش قص، صاد پیش سو، نقصو، نحنو نقصو، عین زبر ع، لام یا زبر لی، کاف زبر کا، علیکا، نون زبر نا، با زبر با، حمزہ زبر آ، حامیم پیش ہم، نبأہم، با لام زیر بل، حا قاف زبر حق، قاف زیر قی، بالحق، نبأہم بالحق، حمزہ اور یہاں رکیں گے تو بالحق پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، اننا، حامیم پیش ہم، انہم، فا تا زیر فت، یا زبر یا، تا دو پیش تن، فت یتن، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، با زیر بی، رابا زبر رب، با زیر بی، حامیم زیر ہم، بی ربیہم، واو زبر وا، زا دال زیر زد، نون کھڑا زبر نا یا نون الف زبر نا، وزدنا، حامیم پیش ہم، وزدناہم، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن، یہاں وقف کریں گے تو ہدا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علا پر، کا آپ، نبأ خبر، ہم ان کی، بھی ساتھ۔ ناظرین یہاں پر جو نبأ ہے یہ فعل نہیں ہے، بلکہ ناظرین یہ اسم ہے، مصدر ہے، تو اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ فعل نہیں ہے، اسم ہے، مصدر ہے، تو اس کا معنی خبر ہے۔ اس نے خبر دی، یہ نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبأ فعل ماضی بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مصدر ہے، اسم ہے۔ نبأ خبر، ہم ان کی، بھی ساتھ، الحق کی، حق، ان تحقیق، ہم وہ، فتیتن چند جوان، آمنو وہ ایمان لائے، بھی ساتھ، ربی رب ہم اپنے، وا اور، زدنا ہم نے بڑھایا، ہم ان کو، ان کے لیے، ہدایت ہدا ہدایت۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بمحاورہ ترجمے کی جانب۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین تلاوت ہم کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ حرف بہ حرف ترجمہ، آسان فہم ترجمہ بھی عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کریں گے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ان میں کون سب سے اچھے اعمال کرنے والا ہے، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ زمین کی زینت سے انسان کو امتحان میں کیسے مبتلا کیا ناظرین، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر جو سوال فرما رہا ہے، یعنی امتحان کی بات فرما رہا ہے، تو امتحان تو لیا جاتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو پتہ ہے، تو اس کا بھی جواب ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب دنیا سے رغبت کو کم کرنا، ناظرین اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا کی اس زینت میں مستغرق ہونے سے بچانا چاہتا ہے، اور دنیا کی اس زینت کی طرف اس کی رغبت کو کم کرنا چاہتا ہے، اس لیے فرمایا اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یعنی تم ایسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو فنا ہونے والی ہے؟ یہ دنیا اپنی تمام رنگینیوں، تمام رعنائیوں، تمام دل فریبیوں کے ساتھ فنا ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی ہے نا، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رہنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ سو تم اس سے محبت کرو، اس سے محبت رکھو، اس کے ساتھ دل لگاؤ، اس کے احکامات پر عمل کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اس سے اپنی حاجات کو طلب کرو، اسی کو پکارو، اسی سے مدد طلب کرو، حقیقت میں وہی دینے والا ہے۔ یہ ظاہر جو بھی کسی کو کوئی دے رہا ہے نا، وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہا، اسی سے لے کر دے رہا ہے۔ کسی اور کا سننا، مدد کرنا ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، صرف اسی کا سننا یقینی ہے، اسی کا دینا یقینی ہے، اسی کا مدد کرنا یقینی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے ہی مدد طلب کرو۔ اب ناظرین دنیا کی زینت اور اس سے دامن بچانا، اس کے متعلق احادیث کریمہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ فرمایا نا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا تاکہ ہم ان کو آزمائیں کہ ان میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ ناظرین دنیا شیریں ہے، سرسبز ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے، پھر وہ دیکھے گا کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو، سو تم دنیا میں فتنوں سے بچو۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال دنیا سرسبز اور میٹھا ہے اور مسلمان کا اچھا ساتھی ہے۔ اس مال کا جو حصہ مساکین، یتیموں اور مسافر کو دیا وہ اچھا ساتھی ہے، اور جو اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا ہے صید نہیں ہوتا، اور یہ مال اس کے خلاف قیامت کے دن گواہی ہوگا۔ ناظرین و سامعین یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ اقدس میں تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے کسی گوشت کے متعلق پوچھا تو باقی سارا گوشت تقسیم کر دیا تھا، ایک شانے کی ہڈی باقی تھی، شانے کا جو گوشت تھا وہ باقی تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ باقی سب تو دے دیا ہے، ختم ہے، اب ایک شانے کا جو گوشت ہے وہ حصہ باقی ہے۔ تو فرمایا نہیں، جو تم نے تقسیم کیا وہ باقی ہے اور یہ فنا ہے۔
یعنی جو اللہ کی راہ میں دیا وہ باقی ہے، وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اور روز قیامت میں جو ہے وہ جب دیکھو گے نا تو یعنی بے انتہا اجر و ثواب ہوگا، بندے کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ یہ میں نے دیا تھا جو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑھا کر مجھے عطا فرمایا، وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس حدیث کا جو معنی ہے کہ یہ دنیا بہت خوش منظر ہے، بھلی لگتی ہے، اس کے مناظر بڑے دل فریب ہیں، دلکش ہیں، جیسے کوئی بے حد حسین اور بے حد شیریں پھل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ذریعے اپنے بندوں کو امتحان میں مبتلا کیا، اور وہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ کون دنیا میں جو ہے وہ اچھے اعمال کرتا ہے، یعنی کون دنیا سے زہد اور بے رغبتی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جن چیزوں کو زینت بنایا، بندوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کریں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہے تو ہمیں اس سے بچا کہ ہم ان پر اترائیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا معنی ہے، جو اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا اس کے مال میں برکت دی جائے گی، جو اس مال کو ناحق لے گا تو وہ اس جانور کی طرح جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ سیر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس سے بھی سیر نہیں ہوتا، کہتا ہے مولا ایک اور دے دے، پھر نہیں مانگوں گا۔ پھر دوسری وادی دے دی جائے تو فرمائے کہ تیسری وادی کی تمنا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، کوئی اور نہیں بھر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرما رہے تھے، اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ اس کو عطا فرمائیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے فرمایا جب یہ مال تمہارے پاس آئے تو اس کو لے لو، جبکہ تم اس مال کی طمع نہیں رکھتے ہو، نہ اس مال کا سوال کرنے والے ہو، تو اس مال کو لے لو اگر تمہیں دیا جائے۔ صحیح مسلم میں پھر اس مال کو لے کر صدقہ کرو، اور جو مال اس طرح نہ ہو تو اس کے لیے اپنے نفس کو نہ تھکاؤ۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید اس میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سنائیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ لگتا ہے کہ لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، تو برحال یہ اکثر ہمیں جوائن کرتی ہیں اور اچھے طریقے سے سبق سناتی ہیں۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات ہے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ سنائیے۔ ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم
فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ ترجمہ، ہم ان کا واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ بے شک یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو مزید ہدایت یافتہ فرمایا۔ جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ عبداللہ ملتان سے۔ جی سنائیے۔ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا جو یوٹیوب ہے، اس پر آپ اس پروگرام کا کوئی بھی ای پی دیکھنا چاہیں ناظرین تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور خاص طور پر ناظرین ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔